اچھا، اس چیپٹر کے اندر آپ کے پاس یہ جو سیلف اسسمنٹ کا کوشچن ہے اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اف ٹو ویکٹرس اے اینڈ بی آر پیرالل ٹو ایچ ادر، اگر وہ دو ویکٹرس ایک دوسرے کے پیرالل ہیں تو واٹ از دا ویلیو آف دیئر کراس پروڈکٹ، ان کے کراس پروڈکٹ کا ویلیو کیا ہوگا؟ مینس یہ کہ آپ کے پاس یہ ایک اے ویکٹر ہے اور آپ کے پاس ایک بی ویکٹر ہے، یہ دو ویکٹرس آپس میں پیرالل ہیں۔ پیرالل کے لیے ہم یہ سمبل بھی استعمال کرتے ہیں کہ اے ویکٹر جو ہے وہ پیرالل ہے بی کے۔ اگر وہ ایسے کہتا کہ اے ویکٹر پرپینڈیکولر ہے بی کے تو ہم اس کے لیے یہ سمبل بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ سمبلز ہیں، ہمیں یہاں سمبل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس واز جسٹ فار ٹو انفارمیشن۔ دو ویکٹرز آپ کے وہ ہیں پیرالل۔ اگر دو ویکٹرز پیرالل ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ اے اور بی ویکٹرز پیرالل ہونے کے بعد ان کا جو کراس پروڈکٹ ہے وہ کیا ہوگا، یہ ہم سے جو چیز ہے وہ پوچھی جا رہی ہے۔ اب یہ چیز آپ مجھے بتائیں کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو کے اندر بھی شاید ڈسکس کی تھی کہ جب بھی آپ کے لفظ پاس پیرالل آئے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دو چیزوں کے درمیان جو اینگل ہوگی وہ 0 ڈگری ہوگی۔ اب اے ویکٹر بھی آپ کا جس ڈائریکشن میں ہوگا اسی ڈائریکشن میں آپ کا بی ویکٹر بھی ہوگا، اسی وجہ سے ہم ان کو کہیں گے پیرالل۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ 0 ڈگری بنائیں گے، کیونکہ وہ اینگل تو تب بنتی ہے جب وہ ایک دوسرے کو تھوڑا ادھر ادھر جائیں۔ تو یہ بالکل سیم ہیں، مطلب ایک ہی پاتھ پر ایک ہی اینگل پر ہیں تو وہ پیرالل بھی ہوں گے اور ان کے اوپر جو ڈگری ہوگی وہ بھی 0 ہوگی۔ اب ایک چیز اور بھی ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اے کراس بی اگر آپ ڈسکس کریں، دو ویکٹرز کا آپ اگر کراس پروڈکٹ ڈسکس کریں تو اس ٹائم کراس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ وہاں یوز کریں گے سائن، اور جب بھی آپ ڈاٹ پروڈکٹ استعمال کریں گے تو وہاں ہم استعمال کرتے ہیں کاس تھیٹا۔ تو ہم نے یہاں لکھا اے ویکٹر کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ اے ہے اور بی ویکٹر کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ بی ہے۔ یہاں ہم نے لکھا سائن۔ سائن ہم نے اس لیے لکھا کیونکہ اے کراس بی از اکول ٹو اے بی سائن تھیٹا ہوتا ہے۔ سائن اس لیے بھی لکھا کیونکہ یہ کراس پروڈکٹ ہے۔ اب اگر میں نے یہاں تھیٹا لکھ دیا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ دو ویکٹرز کس میں ہیں؟ پیرالل میں۔ پیرالل کے مطلب 0 ڈگری ہوگا، تو اے کراس بی از ایکول ٹو اے بی سائن 0 ڈگری۔ اگر آپ سائن 0 ڈگری کریں گے تو آپ کو یہ ویلیو سائن 0 ڈگری کا بھی آنا چاہیے۔ سائن 0 ڈگری برابر ہوتی ہے 0 کے، تو اے کراس بی ویکٹر یا اے ویکٹر کراس بی ویکٹر برابر ہوگا اے بی، اور سائن 0 کا ویلیو آیا ہے 0، اور 0 جب اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو یہ آپ کا سارا جو ٹرم ہے وہ ہو جائے گا 0۔ تو اے کراس بی از ایکول ٹو 0، مطلب جب آپ کے دو ویکٹرز پیرالل ہوں اور ان کا آپ کراس پروڈکٹ کریں گے تو ان دونوں ویکٹرز کا نتیجہ جو ہے وہ 0 آئے گا۔ یہ تھا آپ کا سیلف اسسمنٹ کوسچن کا جواب۔ تو 1 از ڈن۔ باقی رہی بات اف اے ویکٹر اے ہیز کمپوننٹ 2، اگر ویکٹر آپ کا اے جس کے جو کمپوننٹ ہیں وہ ہیں 2, -3, 5، مطلب ہم نے لکھا کہ اے ویکٹر جو ہے آپ کا برابر ہے 2, -3, 5، مطلب یہ اس کے جو ہیں وہ کمپوننٹس ہیں۔ اینڈ ویکٹر بی ہیز کمپوننٹ، اور ویکٹر بی کو جو کمپوننٹ ہیں وہ یہ ہیں، مطلب ہم نے لکھا کہ ویکٹر بی کو جو کمپوننٹس ہیں وہ ہیں -1, 4, 2۔ واٹ از دیئر ڈاٹ پروڈکٹ آف اے ڈاٹ بی، تو ان دو ویکٹرز کا جو اے ڈاٹ بی پروڈکٹ ہے وہ کیا ہوگا؟ یہ ہم سے جو ہے وہ سیکنڈ کوسچن کے اندر چیز پوچھی گئی ہے۔ اگر ہم ان دو ویکٹرز کا ڈاٹ پروڈکٹ کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں چیز کہ ڈاٹ پروڈکٹ کے اندر ہم کیا ٹریگنومیٹرک ریشو یوز کرتے ہیں؟ یہ آپ کے پاس سمجھیں کہ ڈیٹا ملی ہوئی ہے، یہ ایک قسم کا پرابلم ہے اور یہاں آپ کو کرنا ہے سولوشن۔ جب بھی آپ دو ویکٹرز کا ڈاٹ پروڈکٹ کرتے ہیں تو آپ ان کو لکھتے ہیں اے ڈاٹ بی از ایکول ٹو اے بی کاس تھیٹا۔ اب کاس ہم نے اس لیے لگایا کیونکہ یہاں ڈیٹا ڈاٹ ہے، یہ ہم 100 مرتبہ چیز بتا چکے ہیں، اور یہاں ہمیں اچھا جی ان کا ڈاٹ پروڈکٹ ہم کر رہے ہیں، اور وہ جو دو ویکٹرز ہیں ان کے یہ کمپوننٹ ہیں۔ تو آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ اس چیز کو آپ کے پاس یہ جو اے ویکٹر ہے اس میں جو پہلا ویلیو ہوتا ہے اس کو ہم ایکس کا ویلیو مانتے ہیں، جو دوسرا ویلیو ہوتا ہے وہ آپ کا وائی کا ویلیو مانتے ہیں،
جو تیسرا ویلیو ہوتا ہے ہم اس کو زیڈ کا ویلیو مانتے ہیں. اسی طرح یہاں بھی ہے، یہ ایکس کا ویلیو، یہ آپ کا وائی کا ویلیو، اور یہ آپ کا زیڈ کا ویلیو. ٹھیک ہے، زیڈ وائی اور ایکس. اب اس کو آپ کس طرح لکھیں گے؟ اگر یہ ایکس کا ویلیو آپ اس کو لکھیں گے 2xi، کیونکہ یہ ایکس ایکسس کا ویلیو ہے، ایکس پہ آئی ہوتی ہے. اس ویلیو کو آپ لکھیں گے، پلس آنی چاہیے پر یہاں مائنس ہے اس ویلیو میں، تو ہم لکھیں گے -3yj، کیونکہ یہ وائی والی ویلیو پر ہے. یہاں ہے کچھ بھی نہیں، مطلب یہاں ہوگا +5z اور یہ k. تو آپ کا جو اے ویکٹر ہے وہ اس کے برابر ہو گیا. اسی طرح جو بی ویکٹر ہے وہ کس کے برابر ہو رہا ہے؟ وہ برابر ہوگا -1x اور اس کے ساتھ آئے گا آپ کا i. اسی طرح آپ کے پاس یہ ہے 4، تو ہم نے لکھا یہاں 4y اور یہ آپ کے پاس ہے j، پلس میں ہم نے لکھا 2z اور یہ آپ کا ہے k. اب آپ کا اے ویکٹر اور بی ویکٹر معلوم ہو گیا. یہاں آپ اے ڈاٹ بی کاس تھیٹا آپ تب لگائیں گے جب آپ کے پاس اینگل ملی ہو، اور اس پروڈکٹ کے اندر کوئی اینگل نہیں ملی ہوئی پرابلم کے اندر، تو ہم اس فارمولے کو یہاں یوز نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہاں ان کو ڈائریکٹ ملٹیپلائی کریں گے کہ اے ڈاٹ بی کا جو ویلیو ہے وہ کس طرح ہوگا. پچھلے پرابلمس کے اندر ہم یہ چیز پڑھ کر آئے ہیں کہ جب بھی ہم ڈاٹ پروڈکٹ کریں گے تو جو ایک جیسے ویلیوز ہوں گے ان کو ملٹیپلائی کریں گے، آئی والے آئی والوں کے ساتھ، جے والے جے والوں کے ساتھ، کے والے کے والوں کے ساتھ. تو پہلے آپ مجھے بہرحال لکھوا دیں کہ اے کے ویلیو کون سے ہیں. 2xi -3yj +5zk. انٹ میں آپ کے پاس ڈاٹ میں جو بی کا ویلیو ہے وہ ہے -1xi. اگر میں -x لکھوں -1x کے بجائے تو کیا ہوگا؟ -1x برابر ہے -x کے، کیونکہ یہ x بھی تو ایک ہے نا، تو ایک اس کے ساتھ لکھیں یا نہ لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم لکھیں گے کہ -xi، اور بہرحال لکھ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ کنفیوز ہو. -1xi +4yj اور +2z، یہاں ہم اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کرتے ہیں، +2zk. ٹھیک ہے. اب یہ چیز ہم نے ڈاٹ پروڈکٹ کے اندر پچھلی پراپرٹیز کے اندر پڑھی تھی کہ جب بھی آپ ڈاٹ پروڈکٹ کریں تو جو ایک جیسے ویکٹرز ہوں آپ ان کو ملٹیپلائی کریں، آئی والے آئی والوں کے ساتھ، اسی طرح جے والے جے والوں کے ساتھ، اور اسی طرح آپ کے پاس جو کے والے ہیں وہ آپ ملٹیپلائی کریں گے کے والوں کے ساتھ. کیونکہ اگر آپ آئی ڈاٹ جے کریں گے دوسرے کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے وہ زیرو ہو جائے گا. آئی ڈاٹ جے پرپینڈیکولر ویکٹر، اور پرپینڈیکولر ویکٹرز کی ملٹیپلیکیشن زیرو ہوتی ہے. جے ڈاٹ کے کریں گے تو بھی زیرو آئے گا، کے ڈاٹ آئی کریں گے تو بھی زیرو آئے گا. مطلب جب ڈفرینٹ ویکٹرز یونٹ ویکٹرز ملٹیپلائی ہوں گے ڈاٹ پروڈکٹ کے اندر تو ان کا آنسر زیرو آ رہا ہے. تو بجائے کہ آپ زیرو کو سسٹین کریں یا زیرو کو برداشت کریں، آئیں گے تو زیرو، پھر ملٹیپلائی کرنے کا کیا فائدہ؟ اسی وجہ سے ان کو ملٹیپلائی کریں جو کام کے، کیونکہ آئی ڈاٹ آئی کا ویلیو آتا ہے 1، جے ڈاٹ جے کا ویلیو آتا ہے 1، کے ڈاٹ کے کا ویلیو آتا ہے 1. تو آپ ان کو ملٹیپلائی کریں. جب ہم نے آئی والے ویلیو کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو آپ کے پاس کیا بچا؟ ہم لکھ لیتے ہیں بہرحال ان کو 2xi ملٹیپلائڈ بائی 1xi. ٹھیک ہے، ملٹیپلائی یعنی کہ یہاں ڈاٹ ہے. پھر ہم نے کی ہے پلس میں ہم نے کون سے ویلیوز ملٹیپلائی کرنے؟ اب جے والے. ایک ہے جے والا آپ کے پاس، یہ اس کو ہے سائن -3yj، ڈاٹ کیا ہم نے اس کو دوسرا جو ہمارے پاس ویلیو ہے اس کے ساتھ 4yj. اسی طرح ہمارے پاس جو یہ k کا ویلیو ہے ہم نے لکھا 5zk ڈاٹ 2zk. اب ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ملٹیپلائی کریں گے 2 کو اس 1 کے ساتھ، تو آپ کے پاس آ جائے گا آنسر 2. اور x اب ہم نہیں لکھیں گے کیونکہ x ختم، کوئی فائدہ نہیں اس کا. x شو کر رہی کہ وہ x ایکسس پر ہے، x کا یہاں کوئی لکھنے کا فائدہ نہیں ہے. i ڈاٹ i اور i ڈاٹ i کا جو آنسر ہے وہ آنسر ہے 1. تو مطلب یہ ہوا کہ i ڈاٹ i کا آنسر آئے گا ملٹیپلائی بائی 1. پلس میں یہاں -3 اور یہاں 4 ہے، 4 ٹائمز 3 12، لیکن 12 آئے گا مائنس انٹو پلس مائنس، تو بجائے ہم پلس دیں ہم یہاں لکھیں گے
ہم نے لکھا -12 وائی لکھنے کا یہاں اور یہاں کوئی فائدہ نہیں. جے ڈاٹ جے کا جو ویلیو ہے وہ آئے گا 1، تو ہم لکھیں گے جے ڈاٹ جے کی جگہ وہ آپ کا برابر ہے 1 کے. پلس میں یہ 5 ہے اور 5 ملٹیپلائی ہو رہا ہے 2 کے ساتھ. 5 ٹائمز 2 از 10. باقی رہی بات کے ڈاٹ کے کی، تو کے ڈاٹ کے برابر ہوتا ہے 1 کے، تو 10 ملٹیپلائی با آپ کا ہو جائے گا 1. 2 انٹو 1 آپ کا ہے 2 اور -12 انٹو 1 آپ کا آئے گا 12 پلس 10 انٹو 1 آپ کا آئے گا جواب 10. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو اب آنسر آ رہا ہے وہ 2 -12 پلس 10 میں سے 10 پلس کے ہیں اور 2 بھی پلس کے ہیں. اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، مطلب 10 2 پلس کے ہیں، تو 10 اور 2 جو پلس والے وہ ایڈ کریں تو ہو جائیں گے 12. اور یہ بھی آپ کا ہے 12، یہ لیکن یہ ہے مائنس کا، تو 12 -12 آپ کا جو آنسر ہے وہ آ جائے گا 0. اس کا مطلب اس کا جو ویلیو ہے ہمارے پاس وہ بھی آیا 0. جب ویلیو 0 ہی آنا تھا تو اس سب کروانے کا فائدہ کیا؟ ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے اندر، تب تک دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.